والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فتنة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنعم كلها على ظاهرها وباطنها قليلها وصغيرها. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. لإيلاف قریش، ایلاف کے معنی ہوتا ہے عادی ہونا، کسی چیز کی عادت کا پیدا ہو جانا، دل میں کسی چیز سے محبت اور الفت کا پیدا ہونا، اس کو ایلاف کہتے ہیں۔ تو لإیلاف قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، کس چیز کی ان کو عادت تھی اور وہ کس چیز سے مانوس تھے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے سفر کے عادی تھے۔ وہ سردی، شتاء کے معنی سردی، ونٹر، جو ابھی پورا ہونے کے قریب ہو رہا ہے۔ والصیف، اور صیف کے معنی ہوتا ہے گرمی، سمر، جو اب آ رہا ہے عن قریب۔ تو سردی اور گرمی، رحلہ کے معنی سفر کرنا، شتاء یعنی سردی اور گرمی کے سفر سے عادی ہے، سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہے۔ تو لإیلاف قریشین، قریش کا عادی ہونا، کس چیز کا عادی ہونا؟ سردی اور گرمی کے سفر کا عادی ہونا۔ ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ سردی اور گرمی کے زمانے میں دو لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بڑے امن سے سفر کرتے تھے، لہذا یہ تم کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، تم جاتے ہو آتے ہو، کوئی تم پر حملہ نہیں کرتا، تمہارا جان محفوظ، مال محفوظ، عزت کے ساتھ جاتے ہو، عزت کے ساتھ آتے ہو۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف بیت اللہ کی برکت سے۔ تم بیت اللہ کے مجاور ہو، بیت اللہ کے قریب رہنے والے ہو۔ ہمارا جو محبوب شہر ہے مکہ مکرمہ، تم اس کے باشندے ہو، سب اس کی برکت سے تمہاری عزت ہو رہی ہے۔ لہذا جب اس کی برکت سے تم کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کرے، دوسرے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں اور اس
بیت اللہ شریف کا جو رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی عبادت کرے۔ اور وہ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب وہ ہے کہ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک سے، بھوک کی حالت میں۔ پورا عرب بھوک کا شکار رہتا ہے، مال اور اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، مگر تم کو دیکھو کیسا رزق تم کو مل رہا ہے۔ الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا خوف سے۔ تم سفر کرتے ہو، خود مکہ مکرمہ میں رہتے ہو، کتنے امن سے رہتے ہو، سفر میں جاتے ہو تو تمہارا اعزاز ہوتا ہے، ہر جگہ تم کو ویلکم کیا جاتا ہے، تمہاری عزت ہوتی ہے۔ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ بیت اللہ کی برکت سے۔ اس لیے جب بیت اللہ کی برکت سے تم کو یہ زبردست نعمتیں حاصل ہیں تو تم بیت اللہ ہی کے رب کو مانو اور بیت اللہ ہی کے رب کی عبادت کرو۔ یہ سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا بالکل تشریح ہوئی۔ اب اس کے بارے میں جو مفسرین نے ڈیٹیل بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اللہ پاک کی توفیق سے جو کہا جائے سنا جائے، اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی بیت اللہ شریف کی محبت اور بیت اللہ شریف کے رب کی محبت، اور جس طرح بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کی اللہ نے دعوت دی ہے، ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر بھی یہ اللہ کی عبادت پیدا ہو جائے۔ اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ قریش کون ہے؟ کہاں رہتے تھے؟ سب کو معلوم ہے الحمدللہ، ابھی مختصر سی بات بھی آئی۔ قریش یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں آباد تھا۔ یہ قریش یہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان کہلاتا ہے، فیملی کہلاتی ہے۔ آپ کی بڑی فیملی، بڑے خاندان کے اعتبار سے آپ کا تعلق قریش سے ہے۔ اور پھر قریش کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے ہیں، ان میں ایک بہت مشہور قبیلہ، بہت معزز قبیلہ اور بہت باعزت، حقیقت میں باعزت قبیلہ تھا بنو ہاشم۔ اس بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو نسب نامہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ پھر آگے چلتا ہے اور آگے جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، آپ کی فیملی اور آپ کے ونشاولی وہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ نضر بن کنانہ جو ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں ان میں نمبر 13 پر آتے ہیں۔ یہ نضر بن کنانہ بہت اپنے زمانے کے معزز شخص تھے، اللہ نے ان کو اس زمانے کے اندر بھی بڑا اعزاز، بلکہ یہ پورا جو فیملی کا سلسلہ چل رہا ہے ایک سے ایک ماشاءاللہ سب معزز، اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں میں یہ تمام حضرات تھے۔ نضر بن کنانہ کی جو اولاد چلی ہے اور ان کا جو سلسلہ آگے دنیا میں بڑھا ہے، ان کی اولاد کو قریش کے نام سے لوگ پکارتے تھے، اور ان کا لقب جو ہے خاندانی فیملی کے اعتبار سے ان کا لقب اور ان کا نام قریش ہوا ہے۔ اور یہ لوگ حرم پاک کے اندر مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد دوسرے مقامات پر بھی آباد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہی کے آگے جو نسب چل رہا ہے 5ویں نمبر کے اوپر قصی بن کلاب ہے۔ یہ قصی بن کلاب جو ہیں یہ بھی بہت بڑے شخص تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو قریش کا قبیلہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں حرم میں تو آباد ہے اور اس کے علاوہ دور دور پھیل گئے ہیں، دور دور جا کر بھی آباد ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان تمام کے پاس گئے اور جا کر ان کو دعوت دی اور ان کو حرم میں آ کر آباد رہنے کی تلقین کی کہ تمہارا اصل وطن اور تمہارا اصل مقام جو تمہارا باپ دادا سے اللہ نے تم کو عطا فرمایا تھا وہ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، لہذا تم مناسب یہی ہے کہ یہیں آ کر آباد ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کی ترغیب سے اور ان کی دعوت سے قریش کا قبیلہ جو پھیل گیا تھا دھیرے دھیرے سب کے سب وہ حرم مکہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی لیے قصی بن کے نام کو مجمع بھی کہا جاتا ہے، جمع کرنے والے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قبیلہ ہے قریش۔ قریش کا نام قریش کیوں ہوا ہے؟ یہ قریش کا جو قبیلہ ہے اور یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بہت سخی لوگ تھے اور بہت معزز لوگ تھے،
اور فطری طور پر اللہ پاک نے ان کو شرافت، نجابت اور قیادت، اور اللہ رب العزت نے ان کو سرداری کا مقام عطا فرما رکھا تھا۔ اور ان کی اس سخاوت کی وجہ سے اور ان کی اس شجاعت کی وجہ سے، اندرونی صفات کی برکت سے پورے عرب کے اوپر یہ غالب تھے۔ ان کے اخلاق بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے، مہمان نوازی بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، بیت اللہ شریف کے مجاور اور بیت اللہ شریف کے ٹرسٹی اور بیت اللہ شریف کے محافظ اور خدمت گزار تھے۔ اور آنے والے حجاج بیت اللہ، اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، آنے والے حجاجوں کو پانی پلانا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہی لوگ کیا کرتے تھے۔ اس نسبت سے اللہ پاک نے ان کو بڑا اعزاز اور پورے عرب کے اوپر ان کو ایک مقام عطا فرما رکھا تھا، اور یہی امیر اور یہی سردار کہلاتے تھے، سب کے اوپر غالب تھے۔ قریش اصل میں عربی کے اعتبار سے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں، فیش ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک فیش کا نام بھی ہے قریش، اور وہ قریش نام کی جو مچھلی ہے وہ تمام مچھلیوں کے اوپر اور تمام فیش کے اوپر غالب رہتی ہے، سب کے اوپر اس کا غلبہ رہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا خاندان چل رہا ہے، یہ تمام کے تمام عرب کے اوپر غالب تھے، تو اسی نسبت سے ان کو قریش کہا جانے لگا۔ یہ نسبت تھی، وہ اس کی وجہ تسمیہ ہے ان کے قریش ہونے کی، اور اسی نسبت سے پورے سورت کا نام، چونکہ اس میں قریش کا تذکرہ آیا ہے اور ان کا جو سفر ہوتا تھا اس کا تذکرہ آیا ہے، بیت اللہ شریف کے ساتھ ان کی جو نسبت تھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ قریش ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم، اس سورت کو سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مختصر سا خاکہ ہوا ہے قریش کے اعتبار سے، اور قریش کون ہے اس کی تھوڑی سی تعارف اور تھوڑا سا ہم کو پہچان ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا پورا فیملی ہے اور بڑا خاندان ہے۔ اصل آپ کا جو بڑا خاندان ہے قریش ہے، اور پھر قریش کے اندر جو شاخیں بنی ہے، چھوٹے چھوٹے خاندان ہوئے ہیں، ان میں ہاشم بن عبد مناف، بنو ہاشم، اسی نسبت سے یہ بنو ہاشم کہلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بنو ہاشم ہی میں ہیں، اور اسی نسبت سے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث مسلم شریف کی ایک روایت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نضر ابن کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر ان کی اولاد میں قریش کو، اور قریش میں بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا اور مجھ کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور پورے صرف قریش تو عرب کے سردار تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سید الاولین والآخرین، تمام انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام، سید الاولین والآخرین، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو قریش تو صرف عربوں کے بعد غالب تھے اور عربوں کے سردار سمجھے جاتے تھے، مگر ہمارے محبوب، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم پورے عالم کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، اولین والآخرین، تمام انبیاء علیہ السلام کے سید الانبیاء والرسل ہیں، خاتم الانبیاء والرسل ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں۔ یہ مقام اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری جانیں نچھاور ہو جائیں، ہم قربان ہو جائیں اور آپ کی سنتوں کو اختیار کر لیں۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم انہی کی امت میں ہیں، انہی کے نام لیوا ہے، وہ ہمارے پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ہمارے یقیناً آقا بھی ہیں، اور ہمارے سید بھی ہیں، اور ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے سید الاولین والآخرین ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والرسل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔